آج جو ہم لوگوں نے آیات دیکھی ہیں اس میں عمل کے پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی۔ جو دین کے حوالے سے ہے نا کہ اس میں ہم لوگ اگر ایکسٹرا کوسچنز ریز کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ زیادہ ڈیپ جانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی حکم میں، اس میں نا جو پوائنٹس آف عمل ہے نا، 2-3 چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں، وہ ہم کر لیں جو آسان بھی ہوں ہمارے لیے عمل کرنے کے حوالے سے، اور وہ تھوڑی ہم لوگ ہمیشہ کے لیے اس پر عمل بھی کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ریز کریں۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا نا، اتنا ہی آپ کنفیوژن سے، اتنی شک و شبہات سے آپ دور رہیں گے، کوئی بھی ڈاؤٹس پیدا نہیں ہوں گے۔ اور ایمان کو کیسے ریز کریں گے؟ علم سے زیادہ قرآن اور حدیث سیکھنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ قرآن کا علم آپ کے سامنے کھلتا جائے گا نا، جتنا زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کنفیوژن سے بھی دور ہوتے جائیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اسلام میں یا دین میں اختلافات پیدا کرتے ہیں نا، ہم لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو سینس ہے ہر چیز کی کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ جہاں پہ بھی پتہ چلے نا کہ یہ ہمارے دین میں، اسلام میں اختلافات پیدا کرنے والی بات ہو رہی ہے، یہ بندہ اس بارے میں بات کر رہا ہے، یا یہ سوسائٹی یا یہ جو گروپ ہے، یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ اسلام میں اختلافات پیدا کرنے والی ہے، ان سے دور ہو جائیں۔ اس ٹائم کے لیے جب بھی آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اس سے دور ہو جائیں۔ کیوں دور ہو جائیں؟ کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ایک دفعہ بھی کوئی ایک بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو یہ یاد رکھیے گا جو ہم لوگوں نے سب سے پہلی کیٹیگری پڑھی تھی نا، اس میں 5 پوائنٹس تھے، ان کے 5 کریکٹرسٹکس تھے، اور ان 5 میں سے 3 کریکٹرسٹکس ایمان کے حوالے سے تھے۔ کیا تھے؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے، اور وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ اور اگر آپ کے ایمان میں سے کسی ایک بھی چیز میں ذرا سی بھی وہ لغزش آئی یا کوئی بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا، تو آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ اس فرسٹ کیٹیگری سے نکل کے نا ڈائریکٹ اس تھرڈ کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور یہ تھرڈ کیٹیگری منافقین کی کیٹیگری ہے۔ ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کو زیادہ کرنا ہے علم حاصل کر کے اور غور و فکر کر کے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے، ایسی سوسائٹی سے، ایسی جگہوں سے، ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جو شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ اگر کبھی بھی زندگی میں آپ نے کسی بھی چیز پہ کوئی شک کیا نا، یا کبھی بھی شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، یا کبھی بندہ فارغ بیٹھا ہو تو آپ کے دماغ میں فضول قسم کے کوسچن آ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے کوسچنز جو کہ غلط ہیں، جو کہ نہیں آنے چاہیے، تو آپ جب استغفار کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے جان بوجھ کر یا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی آپ نے یہ جو چیزیں سوچی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور استغفار کا نا مین مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ آپ شرمندگی کا اظہار کرو کہ یہ جو میں نے کام کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور دوسری چیز کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور استغفار کے لیے نا یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور محبوب اللہ تعالیٰ کے تھے، بالکل بھی وہ گناہ نہیں کرتے تھے، ہر گناہ سے پاک تھے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ان کے لیول کو دیکھیں اور اپنے لیول کو دیکھیں کہ ہمیں پھر استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور نا اس کے لیے یہ بھی ٹپ آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ استغفار کرنے کے لیے کوئی بھی ایک نماز رکھ لیں، استغفر اللہ کہہ دیں، اور ذہن میں اپنے سارے دن کے گناہوں کو بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، غلطی سے ہو گئے ہیں، چھوٹے تھے بڑے تھے جو ان سے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد جسٹ 10 ٹائمز کہہ دیں استغفر اللہ، اور نیت میں وہ رکھ لیں بس۔ ٹھیک ہے؟ دین کے حوالے سے یہ 3 چیزیں ہو گئیں آج کے لیے پوائنٹ آف عمل۔ اور جو دنیا کے حوالے سے نہ دیکھ لیں، دنیا کے حوالے سے نا آپ لوگوں نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں، زبان سے کیا کرنا ہے، دل میں کیا کرنا ہے، اور عمل سے کیا کرنا ہے۔ زبان سے دیکھیں، زبان سے نا دنیا میں فساد کو بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کو برا لگتا ہے نا، یا اس میں کوئی برائی ہے بھی، برا لگتا نہیں کوئی برائی ہے بھی، نہ آپ نے اس کے منہ پر برا کہنا ہے اسے، نہ ہی اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی کہ نہ اس کے منہ پر اسے کہنا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اور نہ ہی بیک بائٹنگ کرنی ہے، نہ اس کے پیٹھ پیچھے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے فساد ختم ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری چیز اب آتی ہے دل سے۔ دل میں کیا ہے کہ ہمیشہ ہر انسان کے بارے میں نا، جو ہر انسان میں نا پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، تو آپ ہر انسان کی پازیٹیو چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں، نیگیٹو کو نکال دیں۔ ٹھیک ہے؟ ہر انسان کی کوئی بھی ہے، آپ اپنے پیرنٹس کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے فرینڈس کی، اپنے ٹیچرس کی، ایون نیبرس کی، کوئی بھی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے نا، ہر اس انسان کی پازیٹیو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، نیگیٹو کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا کرنی ہے, بس اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے پیار کرو. اور یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے نا چھوٹی چھوٹی سے ٹپس ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. سب سے پہلے سلام کرنا. جب ہم کسی کو بھی سلام کرتے ہیں نا, بیسیکلی ہم اسے دعا دے رہے ہیں, اور اس سے نا ایک نہ چاہتے, مطلب ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں کا, صرف مسلمانوں میں یہ چیز ہے نا کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں, جب ہم کال کریں کچھ بھی کریں نا, سب سے پہلے سلام کریں, السلام علیکم. اس سے ایک تو ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نا خود بخود ایک وہ محبت پیدا کر دیتا ہے. دوسری چیز, ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ گفٹس دینے کی کوشش کریں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے فرینڈس کو, ایون اپنے ٹیچرس کو بھی, کچھ بھی. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی 6-7 ہزار کا کوئی مہنگا سا گفٹ, کچھ بھی نہیں, کوئی چھوٹی سی چیز, لیکن نیت میں یہ رکھیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں, فساد سے بچنا چاہ رہی ہوں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ تحفے دینا سنت میں شامل ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. جہاں پہ محبت ہوگی, رسپیکٹ ہوگی, تو وہاں پہ فساد آبویسلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ دوسرے بندے کو رسپیکٹ یا پیار دینے کے لیے ہوتی ہے, کہ جب بھی ہم کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہو نا, تو اور آپ کو پتہ چلے کوئی بھی انسان انٹر ہو رہا ہے روم میں, کہیں پہ بھی, گھر میں ہو سکتا ہے, اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے, ایون آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی روم میں انٹر ہوتا ہے نا, فوراً اٹھ کر اپنی جگہوں سے دیں. ایک تو یہ رسپیکٹ کو شو کرتا ہے, اور یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ہمیں نا محفل میں دوسرے بندے کو جگہ دینی چاہیے اٹھ کر. اور ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, جو ہمیں جیسے جگہ ملتی ہے نا, کوئی بھی بندہ اٹھا فوراً اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کریں, آہستہ 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 لانے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ یہ جو فساد والی چیز ہے نا, یہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی سے نکل جائے گی. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے نا, دیکھیے گا, جب ہم اپنے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے نا, دوسرے جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں یا جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں, جو بھی ہمارا سوشل سرکل ہے نا, وہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ آپ کے عمل سے سیکھیں گے. انشاءاللہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور فساد ختم ہوگا. اصلاح سچی والی, اصلی جو اصلاح ہے نا, وہ شروع ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ.